ناظرین، ڈرامہ سیریل غیر میں آپ نے دیکھا کہ وفا کو بہت تیز بخار ہو جاتا ہے اور بخار کی حالت میں وہ کیا اول فول بول رہی ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا اس کو۔ ثالث جب دیکھتا ہے کہ میری بیوی بہت زیادہ بخار میں مبتلا ہے تو وہ اس کی تیمارداری میں لگ جاتا ہے، اس کو پٹیاں کرتا ہے، میڈیسن دیتا ہے اور اس کی بہت زیادہ کیئر کرتا ہے۔ جانے انجانے میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ دونوں بہت ہی غیر متوقع حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے شادی تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ ان کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، بڑوں کی مرضی کے خلاف بھی اور اپنی مرضی کے خلاف بھی۔ لیکن خیر، اب اگر یہ رشتہ بن گیا تو انہوں نے نبھانا بھی ہے اس کو، اور وہ بہت حد تک نبھانے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین، آپ نے دیکھا کہ شفا جو کہ حسد اور جلن کی آگ میں جل رہی ہے اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے، وہ یہ سوچ سوچ کے ہی غصے سے پاگل ہوتی جا رہی ہے کہ ثالث وفا کے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپینڈ کر رہا ہے، کیونکہ جب وہ اس کی والدہ کی خبر لینے کے لیے جاتی ہے تو وہ ان کو بہت اچھے موڈ میں دیکھتی ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ ثالث تو اب مجھے بھلا چکا ہے اور وہ وفا کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے۔ لیکن اگر اب اس نے وفا کا رشتہ فرجاد کے ساتھ خراب کیا ہے تو مکافات عمل کے تحت اس کے ساتھ بھی ایسا تو ہونا ہی ہے۔ اب وہ بھی ثالث کی محبت میں صرف تڑپے گی اور اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن ناظرین، ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ سب وفا سے نفرت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ثالث کے تمام رشتہ دار اور خاص طور پر ثالث کے والد تو اس کے رشتے کے بہت زیادہ خلاف ہیں۔ وہ وفا کو کسی بھی صورت بہو کی صورت میں قبول نہیں کر سکتے، جبکہ ثالث اب آہستہ آہستہ وفا کی محبت میں گرفتار ہو رہا ہے، اور سب سے بڑی جو سپورٹر ہیں وفا کی وہ ہیں اس کی ساس یعنی کہ تہذیب بیگم۔ جہانگیر صاحب ایک دم تہذیب بیگم کو سرپرائز دیتے ہیں کہ آج میں اپنے بیٹے ثالث سے ملنے کے لیے اس کے گھر جانا چاہتا ہوں، جس پہ تہذیب تو پھولے نہیں سماتی اور بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ضرور میں آپ کو وہاں پہ لے کے چلوں گی، ثالث تو آپ کو دیکھ کے خوش ہی ہو جائے گا۔ جہانگیر صاحب ہنسنے لگ پڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں، میں تمہارے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ اور ناظرین، ڈرامے میں آپ نے دیکھا کہ جب تہذیب اور جہانگیر ثالث کے گھر پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جہانگیر صاحب ایک بہت ہی گھٹیا پن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہ اپنی عادت سے مجبور ہو کے ایسی حرکت کرتے ہیں کہ ثالث اور تہذیب بیگم تو حیران رہ جاتی ہیں۔ وہ طلاق کے کاغذ بنوا کے لایا ہوتا ہے اور ثالث کو کہتا ہے کہ ابھی اسی وقت وفا کو طلاق دو، لیکن تہذیب یعنی کہ ثالث کی والدہ فوراً بیچ میں آ کے کہتی ہیں کہ اگر تم مجھے اپنی والدہ سمجھتے ہو تو تم یہ کام کبھی ساری زندگی نہیں کرو گے۔ اپنی بیوی کو طلاق دینا اس کی بہت بڑی توہین ہے اور ہر وقت عورت کو طلاق دینے کی دھمکی دینا ہی بہت بڑی ذلت ہے۔ تم ایسی کوئی غلطی اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کرو گے۔ ناظرین، ثالث تو پہلے ہی وفا کی محبت میں گرفتار ہو گیا، وہ تو ایسی اب غلطی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس کے والد اس طرح کا انتہائی قدم بھی اٹھا سکتے ہیں۔ خیر، تہذیب اپنے شوہر کو لے کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور راستے میں گاڑی کے اندر اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اس کا بی پی شوٹ کر جاتا ہے اور اس کے ناک سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ جہانگیر صاحب تو فوراً گھبرا جاتے ہیں اور اس کو فوراً ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں۔ تہذیب اب وہاں پہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے اور جیسے ہی ثالث کو اس خبر کا پتہ چلتا ہے تو ثالث اور وفا فوراً ہاسپٹل پہنچتے ہیں، جہاں پہ اس کی اپنے والد سے تکرار ہو جاتی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ پیسہ جیب سے چلا جائے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن ابو آپ نہیں جانتے کہ اگر رشتے دنیا سے چلے جائیں تو وہ پھر کبھی ہاتھ واپس نہیں آتے، جس پہ جہانگیر صاحب اب بہت زیادہ شرمندہ ہے، لیکن اب وہ کیا کر سکتے ہیں۔